السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، یہ مومنوں کی جماعت تھی، ایمانداروں کی جماعت تھی۔ کس طرح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے محنت کی، گنڈ سے گنڈ کھلتی گئی، ساتھی بنتے گئے۔ جب فصل پکنے کے قریب ہوئی تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی اتنی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ایمان کے اوپر موت آئی اور اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد ایک ناخلف ان کا جانشین بنا، اور کوئی بندہ سوچ سکتا تھا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت جو اہل حدیثوں، دیوبندیوں اور بریلویوں کو فرقوں کا تانا دینے والی جماعت، خود اس کے 4 5 6 ٹکڑے ہو گئے؟ تو جب ایک جماعت کے 5 6 ٹکڑے ہو جائیں تو کوئی اللہ کی رحمت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، جس کی وجہ سے یہ ٹکڑے بنے۔ اور دوسرا مسئلہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ ڈاکٹر عمر خطاب، جو ڈاکٹر صاحب کا ایک بازو کی حیثیت تھے، احمد بن حنبل کے اوپر جب فتویٰ لگا تو ڈاکٹر عمر خطاب کو ڈاکٹر عثمانی نے پیغام دیا تھا کہ وہاں سے یہ فلاں کتاب الصلاۃ جو احمد بن حنبل کی ہے وہ بھیجو۔ انہوں نے وہاں سے جب وہ کتاب حاصل کی تو اس کا مطالعہ کیا تو انہوں نے وہاں ہی سے ٹک مار کر دیا تھا کہ یہاں اس کے اوپر فتویٰ لگے گا، یہاں اس نے گڑبڑ کی ہے۔ تو واقعی وہی جگہ تھی کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر قبر کے اندر روح لٹائے جانے کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ احمد بن حنبل نے لکھا، جو مسدد بن مسرت کو خط لکھا تھا۔ تو یہ وہ مجاہد تھا ڈاکٹر عمر خطاب۔ آج دیکھیں کہ اسی ڈاکٹر عمر خطاب کا بیٹا اسی محمد حنیف کا جانشین بنا ہے، صرف اقتدار کے لالچ میں۔ بہرحال ان کے ساتھ بالکل وہی، یہ جو آپ نے حدیث آخر میں بیان کی ہے نا، یہ بالکل ان کے اوپر فٹ آتی ہے، بالکل 110% ان کے اوپر فٹ آتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ جنتیوں کے سے کام کرتے ہیں، لیکن تقدیر کا لکھا غالب آ جاتا ہے، پھر جہنمیوں والے کام شروع کر دیتے ہیں، تو جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ دنیا میں جہنمیوں والے کام کرتے ہیں اور تقدیر کا لکھا غالب آتا ہے، اور پھر وہ جنتیوں والے کام شروع کر دیتے ہیں، جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ہوا ہے محمد حنیف اور عمر خطاب کے بیٹے عبداللہ کے ساتھ۔ تو یہ اب بظاہر تو جنتیوں والے کام کر رہا ہے، توحید ہے جی، یہ ہے وہ ہے، ہم جی رد طاغوت کرتے ہیں، ہم جی ڈاکٹر عثمانی کے ساتھی ہیں، ہمارا بال برابر بھی ڈاکٹر سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن یہ خیانتی لوگ ہیں، خیانت کر رہے ہیں۔ ادھر ڈاکٹر صاحب کا کوئی ہم عقیدہ ہو تو اس کے ساتھ انہوں نے سارے ساتھیوں کو پیغام بھیجا ہوا قطع تعلق رکھیں، تو جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمارا جو ڈاکٹر صاحب سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کو ڈال جو ہے نا کی جگہ استعمال کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے آل اعلانیہ جس طرح ڈاکٹر صاحب کے ساتھیوں کے اوپر کر رہے ہیں، اسی طرح اگر ہم نے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی کے اوپر بولنا شروع کر دیا تو پھر محمد حنیف کو پتہ تھا کہ زیادہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے، تو انہوں نے یہ منافقت والا رویہ اختیار کیا۔ ڈاکٹر صاحب تو ہمارے مومن بھائی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کا ہم عقیدہ جو ہوگا وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو یہ ان کی منافقت ان کو لے ڈوبی ہے، اور اب انہوں نے قرارداد ان کی شورا نے وہ منظور کر لی ہے کہ ہم مرتے دم تک، شورا نے دعا مانگی ہے اللہ سے کہ ہمیں مرتے دم تک بجائے اس کے صراط مستقیم کے اوپر چلا نہیں، بلکہ ان کو وہ محمد حنیف والا صراط جو ہے نا وہ پسند آیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد حنیف کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔
آپ کو اللہ تعالیٰ اگر آپ نے آنکھیں نہ کھولیں، تحقیق نہ کی، ایمان کی قدر نہ کی، آخرت کا خوف نہ کھایا، تو پھر جو آپ نے دعا مانگی ہے وہ سیدھی سیدھی آپ کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ محمد حنیف کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی بڑی شوق ہے آپ کو، بڑی خواہش ہے آپ کو، اور مرنے کے جب فرشتے آئیں گے روح نکالنے والے، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ محمد حنیف کا والا راستہ ٹھیک تھا یا ایمان اور عقیدے والا راستہ ٹھیک تھا۔ تو وہاں پھر اگر آپ نے کہا کہ حنیف کو ہمارے سامنے لا تاکہ ہم اس کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں، لیکن وہ وقت گزر جائے گا۔ آج موقع ہے، کل یہ نہ ہو کہ وہاں جا کر یہ کہنا پڑے کہ اللہ تعالیٰ اس محمد حنیف کو ہمارے سامنے لا، قاری خلیل الرحمان کو، عتیق الرحمان کو، یہ جناب یہ ڈاکٹر عبداللہ کو، اور پھر جناب یہ جو اور ہیں عبدالجبار کو، محمد اظہر گگن والے کو، اور راشد فتح منیر کو، اور چودھری اشرف کو، ان کو، ایک خاور نعمان کو ہمارے سامنے کر، یہ نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے سامنے لا، ہم کیا کریں گے ان کو سامنے دیکھ کر؟ کیا ان کی زیارت کرنے کا دل کرتا ہے؟ نہیں، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ یہ نہ ہوتے تو ہم ایمان اور دار ہوتے، عقیدہ صحیح ہمارا ہوتا، ان کی وجہ سے آج ہم برباد ہو گئے۔ پھر وہ بھی آگے سے جواب دیں گے، جب یہ الزام ان کے اوپر لگائیں گے، پاؤں کے نیچے روندنے کی خواہش کریں گے، تو آگے سے وہ بھی جواب دیں گے کہ عقل کے اندھو، جس طرح وہ فوجون کہتا تھا نا، عقل کے اندھو، وہ عقل کے اندھو، ہم تو تمہارے بازو پکڑ کر تھوڑا ہی کھینچتے تھے اپنی طرف، ہم نے تو تمہارے سامنے یہ شرک رکھا تھا، شرکی عقیدہ، تو تم لوگوں نے تو خود ہی، تمہارے دلوں کے اندر بھی یہی چاہت تھی، تو تم لوگوں نے اس کو قبول کر لیا، تم ہمارے پیچھے چلنا شروع ہو گئے، ہماری جان ہی نہیں چھوڑی، ہمارے سہولتکار بنے رہے، ہمیں تو بس عقیدہ دے کر ہم خاموش ہو گئے، لیکن آپ لوگوں نے ہماری سہولتکاری کی، پوری جماعت کو جناب قابو میں رکھا، تو ہم تو آپ کو بازو پکڑ کر، ہم تو آپ کو نہیں اپنی طرف کھینچ کر لائے تھے، تم بھی خود بے ایمان تھے، بے ایمانی والے راستے کی طرف اس لیے دوڑتے ہوئے آئے ہو کہ تم بذات خود بے ایمان تھے۔ یہ آپس میں ان کے جھگڑے ہوں گے، تکرار ہوں گے، تو جہنم میں یہ ہمیشہ کے لیے چلتے رہیں گے، اگر کسی خوش نصیب نے زندگی کے اندر توبہ نہ کی تو۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا ہے، کتنا بڑا احسان ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔